گواہوں پہ فیصلے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ قتل تک کے فیصلے گواہوں پہ ہو جاتے ہیں. ایک آدمی نے کسی پہ دعویٰ کیا کہ اس نے میرے باپ کو اس نے قتل کیا ہے, عدالت کہے گی گواہ لے کر آؤ, یہ 10 گواہ لے کر آ گیا, کوئی ان کے پاس ویڈیو ریکارڈنگ نہیں ہے, لیکن وہ 10 کے 10 ایک بیان پہ متفق ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ فلاں شخص نے مارا ہے. اب مقتول یہ کہہ سکتا ہے کہ میں سائنسی دلائل کو مانتا ہوں, کہہ سکتا ہے؟ بولو نہیں. بلکہ جج کہے گا کہ 10 آدمی جن کا قاتل سے یا مقتول سے کوئی مفاد نہیں ہے, کوئی ضد نہیں ہے, 10 کے 10 گواہی دے رہے ہیں اور ان کا جھوٹا ہونا بھی کہیں ثابت نہیں ہے, ان کی سیرت, ان کے محلے والوں سے ہم نے پوچھا, ان کے بارے میں سب کہہ رہے بھائی نیک لوگ ہیں, تو یہ اتنا بڑا جرم نہیں کر سکتے کہ کسی کو بے گناہ لٹکا دیں. تو اس سے پتہ چلا کہ کسی قابل اعتماد اور سچے آدمی کی خبر وہ بھی پوری دنیا میں دلیل سمجھی جاتی ہے کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ پوری دنیا میں کسی جس کا سچا ہونا ثابت ہو جائے اس کا دعوے کو بھی پوری دنیا میں کیا سمجھا جاتا ہے؟ دلیل سمجھا جاتا ہے. تو مذہب کے ذمے صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ جو اپنے آپ کو پیغمبر ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں, ان ہوا الا وحی یوحا, میری زبان سے جو کلام نکلے گا اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اللہ ہے, میں پیغمبر ہوں اللہ کا. تو اللہ کے ذمے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ سچے پیغمبر ہیں, یہ جھوٹے نہیں ہیں. جب اللہ یہ دلائل سے ثابت کر دے, اس کے بعد نبی کے ہر بیان کو کہ ایویڈنس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. پھر ایویڈنس پہ ایویڈنس مانگنا یہ حماقت ہے. سمجھ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بہت. مثال کے طور پر 10 گواہ پیش کر دی ہم نے کہ بھائی یہ فلانے نے قتل کیا ہے, اب یہ ایویڈنس ہے نا, اب جج کہہ رہا ہے اس ایویڈنس کے سچے ہونے کے ایویڈنس پیش کرو. تو ہم کہیں گے جج صاحب پھر اس ایویڈنس کے سچے ہونے کے جب ایویڈنس پیش کریں گے تو اس ایویڈنس کے بارے میں آپ کہیں گے کہ یہ سچے ہیں, ان کے سچے ہونے کے ایویڈنس پیش کرو. پھر جب ان کے سچے ہونے کے ایویڈنس پیش کریں گے تو آپ کہیں گے اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ سچے ہیں, اس کے سچے ہونے کے ایویڈنس پیش کرو. جج صاحب اتنے دنوں میں قاتل جو ہے نا وہ ویسے ہی 99 سال کا ہو جائے گا, اس کو لٹکانے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. نہیں آ رہی سمجھ میں بات؟ تو ایویڈنس پیش کرنا ضروری ہوتا ہے, ایویڈنس کی ایویڈنس پیش کرنا ضروری نہیں ہوتا. تو اللہ کے ذمے ہے کہ جب کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں, مجھے خدا نے لوگوں کی ہدایت کے لیے اور لوگوں کو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے سلیکٹ کیا ہے, تو اللہ کے ذمے ہے کہ اس کا سچا ہونا ثابت کرے. یہ ایویڈنس کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے. اور جب اللہ ثابت کر دے تو پھر اس سچے پیغمبر کی ہر بات کو ثابت کرنا اللہ کے ذمے نہیں ہے. اگر یہ اللہ کے ذمے ہوتا تو پھر اس پیغمبر کا سچا ہونا ثابت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں آئی میرے خیال ہے بات. جنت کی حوریں اگر لیب میں نظر آنا ممکن ہوتا یا سائنس سے اس کا ثبوت ممکن ہوتا تو پھر پیغمبر کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر یہ کہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے, قبر کا ثواب بھی ہے, قبر کا عذاب بھی ہے, آخرت میں جنت بھی ہے, آخرت میں جہنم بھی ہے, پل صراط بھی ہے, یہ چیزیں سائنسی ثبوت کے ساتھ اگر یہ ممکن ہوتی تو اللہ کہتا خود ہی ریسرچ کر کے تحقیق کر لو کہ جنت ہے یا نہیں ہے. مجھے اس پہ کسی کو پیغمبر بنانا اور اس پیغمبر کے برحق ہونے کے دلائل کے انبار لگا دینے کی ضرورت نہیں. اس کی